ویلکم بیک ناظرین، کلینک آن لائن میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں جسم میں سفید دھبوں کے حوالے سے، اور سب سے بڑی بات جو خصوصاً جلد کے جو یا اسکن کے جو پرابلمز ہوتے ہیں، میڈیکل پرابلم تو ہوتے ہیں لیکن بہت بڑا ایک سماجی مسئلہ بھی ہوتا ہے، معاشرتی مسئلہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی جو ایک سمجھ لیجئے کہ بہت سے لوگ ایک طرح سے احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، دنیا میں لوگوں کے سامنے فیس نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں۔ تو آج اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پروگرام کی بہت ہی جانی پہچانی ڈاکٹر، اور جب ہم ڈرماٹولوجی کے پروگرامز کرتے ہیں تو ہم زیادہ تر پروگرام میں ضرور موجود ہوتی ہیں ڈاکٹر بطول اشرف صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں کنسلٹنٹ ڈرماٹولوجسٹ ہیں اینڈ کاسمیٹولوجسٹ ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ پورا آپ نے ربیع الاول بنایا ہے ماشاء اللہ، مہندی وندی بھی لگی ہوئی ہے، میلاد وغیرہ بھی ہوئی ہے؟ بالکل۔ اچھا، دیٹس ونڈرفل۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، پہلے تو آپ کو پھنساؤں گا، اتنی آسانی سے ٹاپک نہیں آؤں گا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے خیال میں کالے، سانولے، گورے کیوں بنائے؟ انسانوں کو رنگوں میں کیوں تفریق کیا؟ انسان کو آزمانے کے لیے نا، قرآن میں کہہ دیا کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر فوقیت نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ بے شک۔ اب وہ جو ہے آزمانا ہے، اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا ہے انسان کو کہ اپنے آپ کو خود ہی جو ہے اوپر لے کر جائیں، کسی سے نیچا نہ سمجھیں، کسی سے اونچا نہ سمجھیں۔ یہ اگر آپ گورے ہیں تو اپنے آپ کو بہت زیادہ اونچا نہیں سمجھیں، بالکل، اور اگر کالے ہیں تو نیچا نہیں سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، اس پہ راضی خوشی رہیں۔ بہترین جواب۔ اگر نظام گھر ہوتا میں کہتا واٹر کولر آپ کا ہوگا، لیکن یقین کیجئے سب سے بڑی بات بے شک ہمارے، میں یہ سوال صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ ہمارے معاشرے میں عموماً ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی لڑکی ہو تو اس کی کوشش ہوتی ہے میں گوری ہو جاؤں، بچہ ہونے والا ہوتا ہے اس کے والے سے ہی ہوتا ہے بچہ گورا سرخ و سفید ہونا چاہیے۔ ارے بھائی، ہر چیز سرخ و سفید گورا ہی تو نہیں ہوتی نا، ٹھیک ہے نا؟ جو اللہ نے دیا وہ سب سے اچھی چیز ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، اب ہم آتے ہیں ٹاپک پہ، یہ جو برس ہے یا ویٹیلائگو، یہ کیا ہوتا ہے؟ بیسکلی جو ہے اس میں جو ہے وہ آپ کی اسکن کی پگمنٹیشن جو ہے وہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ بہت گریجول پروسیس ہوتا ہے، سلولی ہوتی ہے، بہت کم پیشنٹس میں جو ہے بہت فاسٹ ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے اسکن کی پگمنٹیشن جو ہمیں رنگ دے رہی ہے، وہ پگمنٹ جس کو ہم میلانن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے جو ہے وہ ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں، کاز تو ان نون ہے، کیوں ہوتا ہے نہیں پتا۔ اچھا، ایک دفعہ ایک کالر نے ایک فیس بک پہ سوال پوچھا تھا، میلانن جو ہے میل سے نکلا ہے کیا؟ کیونکہ وہ بھی اگر کالا پگمنٹ، میں نے کہا میلانن جو انگلش کا ورڈ ہے وہ میل اردو کا ورڈ ہے، لیکن دونوں کا جو ہے رنگ ڈارک ہے، تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو کلریشن ہمیں دے رہا ہے میلانن پگمنٹیشن، اس کا جو ہے ڈس آرڈر ہو جائے، اب وہ اس کا کاز کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی امیون ڈس آرڈر ہو سکتا ہے، کوئی تھائرائڈ کی پرابلم ہو سکتی ہے، موسٹلی انڈر لائنگ آٹو امیون ڈس آرڈر کوئی۔ یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ پکچرز آپ دیکھ سکتی ہیں، بالکل یہ وائٹ، اس طرح کے وائٹ کلریشن ہے، بالکل یہ تو بہت وائڈ اسپریڈ ہے، اس میں سیگمنٹل ہوتا ہے، فوکل ہوتا ہے، بہت یہ۔ اچھا یہ بتائیے، تو یہ فیملی میں رن کرتا ہے؟ فیملی میں رن کرتا ہے، ضروری نہیں ہے لیکن موسٹلی یہ دیکھیں چہرے پہ ان کے جو ہے موسٹلی رن کرتا ہے، بالکل۔ اچھا، یہ جو سفید دھبے ہیں یہ صرف برس کے علاوہ کسی اور بھی پرابلم میں ہو سکتے ہیں؟ عموماً تاثر ہوتا ہے کیلشیم کی کمی سے سفید دھبے ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ جو کیلشیم کی کمی سے ہو رہے ہوتے ہیں وہ موسٹلی فیس پہ ہو رہے ہوتے ہیں اور بچوں میں ہو رہے ہوتے ہیں زیادہ تر، اور وہ جو ہے وہ پسینے کی وجہ سے ہوتے ہیں، وہ بالکل ڈفرینٹ کنڈیشن ہے، اس کو پیٹریسس ورسیکولر کہتے ہیں، وہ فنگل انفیکشن ہوتا ہے۔ اس کے لیے صرف یہ کہ اگر ہائیجین کا بہت اچھا خیال رکھ لیں تو بھی چلا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ویٹیلیگو ہے، یہ ویٹیلائگو ہے، ویٹیلائگو ہے، بالکل۔ اور کیا کہتے ہیں ایک پیٹریاسس ایلبا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ پیٹریاسس ایلبا میں بھی جو ہے وہ وائٹ پیچز ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس میں یہ بھی فنگل انفیکشن کی وہ کنڈیشن ہوتی ہے، لیکن وہ ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے، اپنا ٹائم لے کے خود بخود صحیح ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی کوئی دودھ کا کوئی رول نہیں ہے کہ کیلشیم نہیں۔ تو یہ بتائیے دونوں میں برس میں اب کسی کو سفید دھبے اگر ہو رہے ہیں، پہلی بات یہ کیسے پتا چلے گا کہ اس کو برس ہے یا اس کو پیٹریاسس ایلبا ہے یا اس کو ورسیکولر ہے یا اس کو کوئی اور ہے مسئلہ؟ دیکھیں، اگر جو ہے وہ پیٹریسس ورسیکولر، پیٹریسس ایلبا ٹائم ٹیکنگ کنڈیشن ہوتا ہے، فنگل انفیکشن ہوتے ہیں، اپنا ٹائم لے کر خود بخود چلے جاتے ہیں، 7 to 21 days اپروکسیمیٹلی، ڈپینڈنگ آن دا ہائیجین، ہفتے سے 3 ہفتے 4 ہفتے تک چلے گا۔ اگر اس کے بعد اور وائڈ اسپریڈ نہیں ہو رہے ہیں، زیادہ نہیں پھیل رہے ہیں، اور
سب سے پہلے پیٹرائسس ورسیکولر میں، پیٹرائسس ایلبا میں بہت زیادہ کھجلی ہوتی ہے، وٹیلائگو میں نہیں ہوتی ہے. اچھا، کوئی خارش نہیں، اس میں کوئی خارش نہیں ہوتی ہے، بہت ہلکی ہوئی تو ہو، لیکن یہ وہ وائڈ اسپریڈ ہوتے ہیں اور پنکش کلریشن کے ہوتے ہیں. جو پیٹرائسس ورسیکولر اور پیٹرائسس ایلبا ہیں وہ موسٹلی وائٹش ان کلر یا آف وائٹ کلر کے ہوتے ہیں، پنکش کلریشن کے نہیں ہوتے ہیں. اور اس کی ڈیمارکیشن لائن جو ہوتی ہے پراپر لائننگ ہوتی ہے وٹیلائگو میں، اور جو ہے مطلب مارجنز ہوں گی، ویل ڈیفائنڈ مارجنز، ویل ڈیفائنڈ مارجن، سرحدیں بنی ہوئی ہیں. بالکل بالکل. اور اس میں جو ہے نہیں ہوتی، وہ نقشے کی طرح ہوگی، وہ نقشے کی طرح ہوتا ہے، وائڈ اسپریڈ ہوتا ہے، ہلکا لائٹ براؤن کلریشن ہوگی پہلے، پھر آف وائٹ پیچز پڑنے شروع ہوں گے، گریجولی ہوتی ہے. اور اس میں یہ ہائیجین کا اچھا خیال رکھیں، اچھا سوپ یوز کر لیتے ہیں یا بہت اچھی طرح شاور لے لیتے ہیں تو اس کے بعد بھی وہ صحیح ہو جاتی ہے. اچھا یہ بتائیے، یہ جو آپ نے کہا وٹیلائگو یا برس، بالکل عموماً کون سے حصے کو زیادہ متاثر کرتی ہے؟ موسٹلی جو ہوتا ہے ایکسپوز پارٹ کو کرتا ہے، جو نکلے ہوئے پہلے ہاتھوں کو، پیروں کو، چہرے کو، ان کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے. سورج سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ بالکل ہوتا ہے، بالکل. سورج کی تپش سے جو ہے وہ تیزی سے پھیلتا ہے. یہ تو نہیں سورج کی وجہ سے بھی ہوتا ہے؟ نہیں، سورج کی وجہ سے نہیں ہوتا، سورج کی وجہ سے نہیں ہوتا، لیکن پھیلنا زیادہ ہوتا ہے، وائڈ اسپریڈ ہوتا چلا جاتا ہے. جیسے ایکسپوز پارٹ ہیں اگر تو اس میں جو ہے وہ پگمنٹیشن اور زیادہ، وائٹننگ اور زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے. اوکے، یہ اچھا سورج اس کو پھیلا رہا ہے لیکن وجہ نہیں ہے، سبب نہیں ہے. کاز تو اننون ہے. یہ بتائیے مچھلی کا کھا کوئی کے تعلق اور نہیں دودھ پی لینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. کیسے کہہ رہی ہیں؟ یہاں نہیں تو ہے، جتنے کوئی بڑے تعلق بوڑھے نہیں ہیں ہے. یہاں آج تک وہ مچھلی کا، دہی کا، کسی چیز سے، مونگ پھلی کا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. بالکل. یہ تو امیون ڈس آرڈر ہے باڈی میں. اچھا میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کیونکہ مجھے اکثر، کیونکہ پروگرام کے بعد میں زندگی میں موو بھی کرتا ہوں، شادیوں میں بھی جاتا ہوں، شاپنگ سینٹر میں بھی جاتا ہوں، وہاں پہ اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں اس بات پہ. تو ایک بات میں تمام لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ عموماً آپ یہ بات اگر ہے کہ دودھ کا اور مچھلی کا کوئی تعلق ہے تو زیادہ تر ڈنرز پہ یا شادیوں میں یا پارٹیز میں آپ جو ہیں وہاں پہ کوئی دودھ کی آئس کریم بھی کھا رہے ہوتے ہیں، کھیر بھی کھا رہے ہوتے ہیں سویٹ ڈش میں، اور فش بھی ہوتی ہے. تو اگر ایسا ہوتا تو ہم سب کے تو سفید دھبے بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ سب زندگی میں پارٹیز اور فنکشنز میں جاتے ہیں. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بہت قابل احترام ویور اور کالر طاہرہ صاحبہ. السلام علیکم طاہرہ صاحبہ. طاہرہ صاحبہ آپ موجود ہیں یا کال ڈراپ ہو چکی ہے آپ کی؟ دوسری دیکھتے ہیں دوسری لائن پہ کون ہے. افشین صاحبہ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. ابھی میں نے پروگرام لگایا جی جی، یہ ویٹیلیگو کے بارے میں پروگرام جی تھا. جی جی ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہوں گی. جی آپ کی بات سن رہے ہیں. بالکل. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر مجھے ہے یہ ویٹیلیگو. جی جی. مجھے نی سے شروع ہوا تھا، نی پہ ایک چھوٹا سا اسپاٹ تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد تو تھوڑا ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ کیا، ڈاکٹر ظفر احمد نے، تو وہ بہتر ہو گیا تھا. لیکن اب یہ مجھے پیروں کے تلوے پہ اور ہاتھوں کی ہتھیلی پر ہے. اچھا مجھے جو پیروں کے تلووں پر ہے تو مجھے ایڑی میں بہت خارش ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا میں پھر اس کا جو ٹریٹمنٹ میں نے ڈاکٹر افضال لودھی کو دکھایا تو انہوں نے مجھے اس کا امینول مرہم دے دیا ایک. ٹھیک ہے. لیکن مجھے اس سے کوئی خاص فرق نہیں لگ رہا ہے. اچھا. اب یہ مجھے کان کے پاس محسوس ہو رہا ہے، مطلب میرے چیکس پہ ایک چھوٹا سا چنے کی دال کے برابر ایک چھوٹا سا ایک اسپاٹ آ گیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو کتنے عرصے سے؟ مجھے 3 سال سے. 3 سال سے؟ جی. اچھا ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ کوئی ٹیبلٹ یوز کرتی ہیں؟ نہیں. زنک کی، نیاسن وغیرہ کی کوئی ٹیبلٹ نہیں یوز کرتی ہیں؟ وائٹامن B12 وغیرہ؟ نہیں، میں نے فولک ایسڈ وغیرہ لے لیتی ہوں یا پھر کوئی ملٹی وٹامن ہے میرے پاس وہ لیتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے افشین صاحبہ، آپ کی فیملی میں کسی اور کو تو نہیں ہے؟ نہیں اللہ کا شکر ہے، میری فیملی میں تو ایسے کسی کو بھی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے افشین، آپ کو اتنا زیادہ وائڈ اسپریڈ تو ہے نہیں. بالکل ٹھیک ہے افشین صاحبہ، ابھی لائیو آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. ناظرین افشین صاحبہ کے سوال کا جواب دیں گے، ان کا سوال آ گیا ہے اور اس کو ہم نے اپنے پاس محفوظ کر لیا ہے، اور آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے. برس کے حوالے سے بات کریں گے اور کوشش نکالیں گے کوئی نہ کوئی حل نکلے. لیکن مزید باتیں کرنے سے پہلے جان ایک چھوٹے سے بریک پہ ہمارے ساتھ رہیے گا.